میں یہاں تشریف لانے کے لیے اور لوگوں سے مخاطب ہونے کے لیے نہایت ہی ادب سے گزارش کرتا ہوں محترم سید ظفر علی شاہ صاحب سینئر وائس پریزیڈنٹ PMLN ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور اپنے خصوصی خطاب سے ہمیں نوازیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی قابل احترام اور اللہ کے بہت بڑے بزرگ ولی سلطان بہو کے وارثان صاحبزادگان، صاحبزادہ محمد علی صاحب، صاحبزادہ سلطان احمد علی صاحب، لیکن ہمیشہ اصلاحی جماعت اور عالمی تنظیم العارفین کے حوالے سے اور اسٹیج سے جب کبھی بھی کوئی سیمینار ہو اور یہ دعوت اتحاد امت کی، یہ میں اپنے لیے سعادت بھی سمجھتا ہوں اور عبادت بھی سمجھتا ہوں، اور آج کے اس فنکشن میں تو تھوڑی سی فالتو بات بھی ہوگی اور وہ سیاست بھی سمجھتا ہوں۔ سعادت اس لحاظ سے کہ ان صاحبزادگان کی زیارت ہو جاتی ہے، ان کا میسج، ان کے ایمان افروز بات اور دعوت جو ہے وہ وصول کرتا ہوں، ان کی باتیں سنتا ہوں، اور ان کے سٹیج سے جو دعوت پوری اسلامی امت کو جاتی ہے اس میں ان کے دل اور دماغ سے جو خلوص نکلتا ہے اس سے اپنے ایمان کو تازہ کرتا ہوں، اور عبادت اس لحاظ سے کہ یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اتحاد امت کی تبلیغ، اتحاد امت کا پیغام، اتحاد امت کے لیے کوشش کرنا، یہ اتنی بڑی عبادت ہے میرے نزدیک، میں سمجھتا ہوں کہ دیگر بہت بڑی عبادتوں سے بھی یہ بہت بلند دعوت ہے کہ اگر آپ آج اسلامی امت کو آپ مضبوط کر لیں۔ مسلمانوں کو یہ اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے، جہاں بھی جائیں، جس اسٹیج پر جائیں، جس جلسے میں جائیں، جس محفل میں جائیں، جس اخبار کو اٹھائیں، جس رسالے کو اٹھائیں، یہی پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے ہر کونے میں مسلمان کو پھیٹی پڑ رہی ہے اور پھیٹی پڑنی بھی چاہیے۔ خود شاہ صاحب نے ذکر کیا ہے کہ اسلام میں جو فرقہ واریت اور جو آپس میں فروعی اختلافات ہیں، بعض اختلافات تو ایسے ہوتے ہیں جو کہ سمجھ لگتی ہے کہ وہ لارجر انٹرسٹ میں ہیں قوم کے، ملک میں، لیکن جو فروعی اختلافات ہیں، اور آج اس بالخصوص سب کانٹیننٹ جو مسلمانوں کو، ابھی حضرت فرما رہے تھے کہ 57-58 ممالک ہیں، 57-58 ممالک میں کاظمی صاحب آپ ہمارے الیکٹڈ ممبر ہیں، رہنما ہیں، کسی ملک میں یہ بتائیں کہ جہاں پر کوئی ڈیموکریٹک سسٹم ہو، ہر 57 ملک کا حکمران طبقہ ایک طرف ہے اور اس کا عوام کا طبقہ جو ہے وہ ایک طرف ہے، بشمول پاکستان کے۔ پاکستان میں فرد واحد ایک وردی والا شخص ایک طرف ہے، 16 کروڑ عوام ایک طرف ہے، اور دیگر کس کس ملک کا نام لوں اچھا نہیں لگتا، چونکہ حزب اقتدار والے کہتے ہیں جی کہ یہ سفارتی تعلقات خراب کرتے ہیں ہمارے، کس کس ملک کا نام لوں، اور جس ملکوں کے نظام ٹھیک نہیں ہوتے ان ملکوں کا اور اس ملک کے لوگوں کا حال یہی ہوتا ہے جو کہ آج ہمارا ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک تمام اسلامی ممالک میں، اور یہ بھی بعض اوقات یہ بھی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے بہت مختلف اسٹیج سے کہ جمہوری سسٹم جو ہے یہ تو ادھر کافروں کا ہے اور مغربی ممالک کا ہے۔ میں دعوت سے کہتا ہوں، میں بھی اتنا بڑا عالم نہیں ہوں، پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں میں، لیکن ڈیموکریٹک سسٹم خدا کی قسم اسلام کا سسٹم ہے، یہ اسلام کا سسٹم ہے جس کو ان کافروں اور منافقوں نے تو اپنا لیا، اپنے آپ کو مضبوط کر لیا اور ہمیں اتنا کمزور کر دیا، اتنا اس سے دور کر دیا، اتنا ہمارے لیے شجر ممنوع قرار دے دیا اس کو کہ آج ہم در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے مسلمان ہر جگہ پر۔
کہ اتحاد میں کتنی بڑی طاقت ہے کہ وہ بڑی طاقت امریکہ جو آج سب سے بڑی طاقت ہے، وہ بھی اتحاد کے بغیر نہیں چل سکتی. جب بھی کبھی افغانستان کے حوالے سے بات آتی ہے یا عراق کے حوالے سے بات آتی ہے تو اتحادی فوجوں نے وہاں پر جا کر بمباری کی. اتحادی فوجوں نے، ان کے کسی ایک ملک کا نام نہیں لیا جاتا. اتنی بڑی طاقتیں ہونے کے باوجود، اتنی بڑی ٹیکنالوجی کے مالک ہونے کے باوجود، اتنے بڑے بارود کے مالک ہونے کے باوجود انہیں بھی اتحاد کی ضرورت ہے. اور جو ہم جیسے بس لوگ ہیں، جو جن کے دستوں پہ کوئی ٹیکنالوجی ہماری کوئی نہیں ہے، ہمارے پر اسلحہ نہیں ہے، بارود نہیں ہے، اور اگر صرف اتحاد اور اتفاق کی بات کی جاتی ہے تو اس میں بھی رکھنا ڈالا جاتا ہے اور اس کو بھی نہیں ہونے دیا جاتا. یہ میں اتحاد کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ اتحاد میں اتنی بڑی طاقت ہے. اور آج یہ جو نعرہ مارا جا رہا ہے اور یہ جو دعوت دی جا رہی ہے اسٹیج سے، سلطان بہو کے دربار سے یہ جو دعوت دی جا رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں خلوص ہے. آج اس دعوت کو ہمیں گھر گھر لے کے جانا ہوگا. ہمیں قطع نظر اس کے کہ ہماری سیاسی وفاداریاں کن جماعتوں سے ہیں، ہمارے عقیدے کیا ہیں، علاقے کیا ہے، رنگ کیا ہے، ہماری نسل کیا ہے، لیکن اگر ہم بنیادی طور پر یہ ایک تہیہ کر لیں کہ ہم نے اتحاد کرنا ہے اور وہ طاقتیں جو رکھنا ڈالتی ہیں ان کی نشاندہی کرنی ہے، ان کا پیچھا کرنا ہے، ان منافقوں کا. وہ کہا جاتا ہے کہ کافر تو شاید قابل برداشت ہے اس کو تو، لیکن منافق جو ہے، ان منافق جو منافقین ہیں ان پر ہمیں نظر رکھنی ہوگی. ان کے جو شیطانی ہتھکنڈے ہیں جو قوم کو اکٹھا نہیں ہونے دیتے، جو اسلامی امت کو اکٹھا نہیں ہونے دیتے، ان پر ہمیں نظر رکھنی ہوگی. اور ان کے لیے چیلنج یہی ہے، ان کے لیے چیلنج یہی سٹیج ہے، یہی دربار ہے. اور میں الفن کہتا ہوں، میں بھی اس اصلاحی جماعت، ہم تو اپنی خود اصلاح کر رہے ہیں اس اصلاحی جماعت کے ذریعے سے، ان کے پیغام کے ذریعے سے، کہ جگہ جگہ پر یہ پیغام ان کا پہنچنا اور عملی لحاظ سے اور دل کی جو پیغام نکلا ہے، جب تک دل کی گہرائی سے باہر نہ آئے اس کی آواز، وہ آواز اثر نہیں رکھتی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آواز جو ہے انشاءاللہ تعالی بہت پر اثر بھی ہے. اور اس آواز کے اور اس تبلیغ کے، اس پیغام کے، اس انویٹیشن اور اس دعوت کی، جو دعوت اتحاد امت کے لیے دی جا رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بڑے کامیاب نتائج نکلیں گے اور بہتر نتائج نکلیں گے. میں آخر میں مشکور ہوں صاحبزادگان کا، اور میں اپنے لیے یہ سعادت سمجھتا ہوں کہ آج ان کی محفل میں 2-4 منٹ مجھے ملے. اور پھر اپنے بھائی نوجوان فیصل کنڈی صاحب، آپ نوجوان لوگ ہیں، آپ نے کوشش کر رہی ہے، ماشاءاللہ تعالیٰ آپ نے بڑی ہمت کی ہے، پہلے بھی اور آئندہ بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کہ منافقت کی سیاست کو آپ نے چیلنج کرنا ہے. اور یہ آئندہ مستقبل کی وہ آواز ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں، میرا جتنے عرصے سے ان سے تعلق ہے، کہ یہ وہ منافقت والی سیاست نہیں کریں گے جس قسم کی اور لوگ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو آنے والے وقتوں میں کامیاب کرے، اور تمام ان لوگوں کو جن کے دل میں تڑپ ہے قوم کی، ملک کی اور اتحاد امت کی، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں کو آپ محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حویلی کو محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو دل کی گہرائی سے اصلاحی جماعت کی دعوت پر آئے ہیں، وہ مزید اس کی دعوت کو آگے بھی لے کر جائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. بہت مہربانی، بہت شکریہ.